السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و سامعات، لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کورونا وائرس کی اس بیماری کی وجہ سے لوگ مساجد میں 5 وقت نماز پڑھنے سے محروم، جمعہ کی نماز ادا کرنے سے محروم، تراویح کی نماز مساجد میں ادا کرنے سے محروم، یا اس طور پر دیگر درس دروس اور خطبات وغیرہ سے انسان محروم۔ افسوس ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس بیماری کا مقابلہ کس طور پر کرنا ہے؟ اسی طور پر گھروں کے اندر رہ کر، جس طور پر ہم فرائض کی نماز کی ادائیگی اس بیماری کی وجہ سے گھروں کے اندر ادا کرتے ہیں، ہمارے سامنے اب بہت بڑا چیلنج ہے عید کی نماز۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ عید کی نماز اسی طور پر ضروری ہے جس طور پر ہمارے لیے، آپ کے لیے عید کی نماز اسی طور پر ضروری ہے جس طور پر جمعہ کی نماز ہمارے لیے ضروری ہے۔ یوں کہہ لیجئے جس طور پر ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ جمعہ اور عید اگر ایک دن جمع ہو جائے تو اس صورت میں عید کی نماز اگر کوئی ادا کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز ساقط ہو جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کسی فرضیت کو ساقط کرنے کے لیے جب تک کہ کوئی فرض چیز نہ آ جاوے تب تک وہ چیزیں ساقط نہیں ہو سکتی۔ فرضیت ساقط کرنے کے لیے اس کے مد مقابل فرض ہی ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے، جس طور پر دیگر نمازوں کا اہتمام ہم گھروں کے اندر کرتے ہیں، اسی طور پر ہم گھروں کے اندر عید کی نماز کا بھی اہتمام کریں گے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا، ایک باب اذا فاتہ العید یصلی رکعتین، جب عید کی نماز کسی کی فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت نماز ادا کرے۔ گھروں کے اندر عید کی نماز بغیر خطبے کے ادا کی جائے گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجتہدانہ صلاحیت کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجتہدانہ صلاحیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو فقہ البخاری فی ابوابہ، ان کی مجتہدانہ صلاحیت اگر آپ کو دیکھنی ہے تو صرف ان کے قائم کیے ہوئے ابواب پر آپ غور کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اثر اس میں نقل کرتے ہیں، وَأَمَرَ أَنَسِ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مولاہم ابن ابی عتبہ مزاویہ فجمع اہلہ وبنی وسلک صلاتی اہل المصر وتکبیرہم وقال اتی اذا فاتہ العید صلی رکعتین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العیدین کے اندر اس اثر نقل کیے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے اہل کو اور بیٹوں کو جمع کر لے اور وہ عید کی نماز پڑھائیں اور اس میں تکبیر بھی کہیں۔ حضرت عطا کہتے ہیں، عطا ابن رباح، کہ جب عید کی نماز فوت ہو جائے تو چاہے کہ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو 2 رکعت عید کی نماز ہے، ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ عید کی نماز کس طور پر ادا کی جاتی ہے۔ عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے ادا کی جاتی ہے۔ جی، کیسے ادا کی جائے؟ ہر انسان کو ان چیزوں کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ عید کی نماز 12 زوائد تکبیرات سے ادا کی جاتی ہے، 12 زوائد تکبیرات سے، یعنی کہ قرات سے پہلے پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 زوائد تکبیرات، تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ 7 زوائد تکبیرات کہیں گے اور ہر تکبیر میں آپ رفع الیدین کریں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 7 زوائد تکبیرات ہے۔ 7 زوائد تکبیرات کے بعد آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، پوری سورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ 5 زوائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ 5 زوائد تکبیرات کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کریں گے، جی، پھر رکوع کریں گے، پھر سجود، پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے۔ جو نارملی جو آپ دعائیں پڑھتے ہیں وہ ساری دعائیں پڑھیں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھرنے کے بعد عید کی نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ گھروں کے اندر عید کی نماز جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو عید کی نماز کے بعد جس طور پر میدان میں یا مساجد وغیرہ میں آپ جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو باقاعدہ عید کی نماز کے بعد خطبہ کمپلسری ہوتا ہے، لیکن گھروں کے اندر عید کی نماز کے بعد خطبہ ضروری نہیں ہے، مطلب خطبے کے بغیر آپ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ تو اس طور پر آپ عید کی نماز ادا کریں گے، خود سنیں اور دوسرے کو بھی سنائیں، اور خود اس طور پر دوسروں تک یہ صحیح پیغام پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔